یاسر خان روکھڑی اینڈ یو آر واچنگ یاسر خان روکھڑی آفیشیل یوٹیوب چینل. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا, اور اسپیشلی میرے وہ دوست جن کو شکایت ہے کہ انہوں نے لبڈ فارمنگ کی اور پروفٹ نہیں کمایا اور نقصان کیا, یا وہ پروفٹ نہیں کما پا رہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ان کے لیے تو یہ ویڈیو لازمی ہے دیکھنا. اچھا جی, اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. وائی 90% آف اسمال بزنسز فیل, یعنی کہ چھوٹے کاروباروں میں سے 90% کاروبار فلاپ کیوں ہوتے ہیں. بزنس اسٹڈیز جب آپ پڑھتے ہیں, اے لیول بزنس اسٹڈیز کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے, اس کو بولتے ہیں بزنس اسٹڈیز بائی پیٹر اسٹمسن. جتنے بھی دنیا کے ملکوں میں اے لیول پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور جو پیٹر اسٹمسن کی بزنس اسٹڈیز کی بک ہے, اس کا پہلا چیپٹر ہے بزنس اینڈ اٹس انوائرمنٹ. اور بزنس اینڈ اٹس انوائرمنٹ جو پہلا چیپٹر ہے, اس کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ یہی ٹاپک ہے, وائی 90% اسمال بزنسز فیل. دیکھیں, جو یہ لوگوں کو جو شکایت آ رہی ہے کہ جی لبڈ فارمنگ ہم نے شروع کی اور ہمیں اس میں مزہ نہیں آیا, یہ صرف لبڈ فارمنگ کی بات نہیں ہے. 90% 90% چھوٹے کاروبار دنیا میں جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. وہ فیل کیوں ہوتے ہیں اس کی وجوہات بھی جانیں گے, اور کس طرح سے آپ اپنے فیلئر کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا. آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا. دیکھیں, اب یہ آپ کو بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ فیل ہونا یا کامیاب ہونا کسی بھی کاروبار پہ منحصر صرف نہیں کرتا, وہ آپ کے اوپر بھی منحصر کرتا ہے. اگر میں نے ایک ریسٹورنٹ کھولا اور ریسٹورنٹ میرا فلاپ ہو گیا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریسٹورنٹ کا کاروبار اچھا نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ لاہور سٹی کا مجھے تجربہ ہے, لاہور سٹی کی ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ تقریباً ہر مہینے کوئی 10-20 نئے ریسٹورنٹس کھلتے ہیں, اور 18 ہر مہینے بند ہو جاتے ہیں ان میں سے. تو یعنی کہ اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کھانے پینے کا کاروبار یا ریسٹورنٹ کا بزنس اچھا نہیں ہے. ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہمارے اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے, اور اگر ہم ان فیکٹرز پہ توجہ دیں تو یہی کاروبار جس میں آپ نقصان کر رہے ہیں یا آپ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, اس کو آپ کامیابی سے بدل سکتے ہیں. چلیں جی, مختلف فیکٹرز جن کی وجہ سے بزنسز فیل ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ایک فیکٹر ہے جی منی رننگ آؤٹ. منی رننگ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمارے پاس انویسٹمنٹ کم ہے یا ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے. بہت سارے دوست ہمیں کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ میرا بجٹ ہی 50,000 ہے, جی میں نے بس اسی میں کام کرنا ہے. تو بات یہ ہے باس, یہ کوئی آپ کی ضد سے کام نہیں ہوگا. 50,000 کا جب آپ بجٹ بتائیں گے ایک بریڈر کو, اس نے آپ کو 50,000 میں 2 جوڑے دے دینے, اس کا کیا جائے گا, اس کی تو سیل ہو رہی ہے 50,000 روپے کی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 50,000 روپے کے بجٹ کے ساتھ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار تو بھائی آج کل تو ریڈی بھی 4-5 لاکھ میں لگتی ہے, رکشہ بھی 4-5 لاکھ میں آتا ہے, تو آپ 50,000 میں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. تو 50,000 میں جب ہم کاروبار کریں گے, ہم 2 جوڑے لگائیں گے, ان میں سے پتہ چلا ایک جوڑا بانڈ نہیں ہوا, ایک جوڑا بیمار ہو گیا, ایک آدھ پیس مر گیا, تو دیکھیے ہمارے پاس جوڑے ہی 2 ہیں. جب اس میں پرابلم آئے گا تو آپ نہیں اس طریقے سے آپ کو رزلٹ ملے گا, اور آپ کہیں گے یہ تو کاروبار اچھا نہیں ہے. تو ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے. اب دیر ڈفرینٹ فیکٹرز. آپ سب میں جو یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہی ہے. آئی ایم شیور جتنے فیکٹرز میں ایکسپلین کروں گا, کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر آپ کو مل جائے گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا ریزن ہے. بینگ ان دا رانگ مارکیٹ, نیکسٹ فیکٹر. بینگ ان دا رانگ مارکیٹ, لبرڈ کی مارکیٹ میں کس طرح ہم ہو سکتے ہیں. ہم کچھ دوستوں نے ساری کی ساری میوٹیشن لگا لی, میوٹیشن کا عروج تھا, سب نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ میوٹیشن میں ڈال دی, میوٹیشن کی سیل سلو ہوئی, ان کو پرابلم آئی. اسی طرح اس سال دیکھا دیکھی ہم سب دوستوں نے بھاگم بھاگ کمرشل برڈز پہ انویسٹمنٹ کی. کسی نے 50 جوڑا لگایا, کسی نے 100 لگایا, اور جو میرے مشاہدے میں دیکھنے میں بات آئی کہ اگر نئے انویسٹرز جو آئے یا نئے انٹرنٹس جو اس مارکیٹ میں آئے یا نیو فینسیئر جو اس مارکیٹ میں آئے, ان میں سے تقریباً 100% نہیں تو 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹوٹل انویسٹمنٹ کمرشل برڈز میں کی اور صرف کمرشل برڈ لگایا. اب اگر کمرشل برڈ کی سپلائی انکریز ہوئی, پرابلم آ رہا ہے, تو اب جس طرح سے پہلے بیوٹیشن والے رانگ مارکیٹ میں تھے, اس دفعہ آپ پھر کمرشل برڈز والے رانگ مارکیٹ میں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک بیلنس آپ کریٹ کریں.
تاکہ کبھی کوئی دیکھیں برڈز جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بیسڈ بزنس ہے. آج اس چیز کا ٹرینڈ ہے، کل اس چیز کا ٹرینڈ ہے. آج اس کا ٹرینڈ نیچے ہو گیا، کل اس کا ٹرینڈ اوپر ہوگا. تو آپ کے پاس کوشش کریں کہ بیلنسڈ ایک انوائرمنٹ ہو، بیلنسڈ آپ کا ایوری ہو، جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے برڈز ہوں، تاکہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ انکریز ہو، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ریڈیوس ہو، تو آپ اس کو مینیج کر سکیں اور آپ اس طریقے سے آپ کو وہ چیز ہٹ نہ کرے. نیکسٹ پوائنٹ یہ بڑا ہے لیک آف ریسرچ. لیک آف ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری قوم ہے بھیڑ چال والی. ہم دیکھتے ہیں جی کریمینو، ساری دنیا کریمینو کے پیچھے پڑ گئی. جو بندہ آ رہا ہے اس نے جی کریمینو ہی لگانا ہے. تو جب ہم بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں تو آبویسلی دیکھیں جب کریمینو کی سپلائی انکریز ہوگی یا کسی بھی ایسے برڈ کی سپلائی انکریز ہوگی تو اس کی پرائس نیچے آئے گی. اور جب پرائس نیچے آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، بہت برا ہو گیا. اب جب ہم برڈز لگا رہے تھے تب ہم نے ریسرچ نہیں کی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے زیادہ کریمینو لگائے جا رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ جی اگر سارے کے سارے لوگ کریمینو لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو تب یہ لاجک دی جاتی تھی کہ جی ریڈ آئی برڈ ہے، اس کی پروڈکشن ہی بہت کم آتی ہے، جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے. نہ میں کریمینو کے خلاف ہوں، نہ میں کسی کمرشل برڈ کے خلاف ہوں، نہ میں کسی میوٹیشن کے خلاف ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے مارکیٹ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور اس طریقے سے آپ چلیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کیا کیا لگ رہا ہے تاکہ کل کو کتنی سپلائی ہوگی کس آئٹم کی. کوشش کریں ان چیزوں میں رہیں جن میں سپلائی تھوڑی سی کم ہو. تو اگر ہم بھیڑ چال کا شکار ہوں گے تو پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. نیکسٹ اسٹیپ ہے جی ان افیکٹو مارکیٹنگ. اب یہ ساری وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ کیوں چھوٹے بزنسز فیل ہوتے ہیں. یہ ساری وجوہات ہیں ان کی. ان افیکٹو مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ غیر مؤثر مارکیٹنگ. اب ہمارے لبرڈ کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے اسپیشلی جو نئے فینسیئرز ہیں وہ ان افیکٹو یا غیر مؤثر مارکیٹنگ تو چھوڑیں، وہ مارکیٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں. دے ڈونٹ ہیو اے مارکیٹنگ پلان. کوئی مارکیٹنگ پلان بنایا نہیں جاتا. چپ کر کے برڈ روم میں بیٹھے رہتے ہیں، انڈے بچوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب انڈے بچے نکل آتے ہیں تب ان کو فکر ہوتی ہے کہ اب ان کو بیچنا کیسے ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ جی ایک دم اگر آپ کوئی بھی چیز بیچنے کی کوشش کریں گے تو وہ کچھ بھی، برڈز کی بات نہیں میں کر رہا، کچھ بھی آپ بیچ رہے ہیں، بیچنا آسان نہیں ہوتا. بیچنے کے لیے ایک سرٹن مارکیٹ پریزنس چاہیے. بیچنے کے لیے آپ کی شکل لوگوں کو پتہ ہو، لوگ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں، لوگوں نے آپ کو بار بار سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہو، لوگوں نے آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہو. آپ کی ایک سرٹن مارکیٹ کی پریزنس، شناخت آپ کی بنانی بہت ضروری ہے. جب آپ کی مارکیٹ میں ایک شناخت بنتی ہے کسی بھی کاروبار میں آپ ہوں تو آپ کے لیے اپنی چیزوں کو بیچنا عام بندے کے مقابلے میں آسان ہو جاتا ہے. تو مارکیٹنگ کو فوکس کرنا، اس پہ توجہ دینا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں فیس بک پہ ایک اشتہار لگا دینا کہ یہ برڈ فار سیل ہے، یہ مارکیٹنگ نہیں ہوتی. مارکیٹنگ آپ دیکھیں جو بگ نیمز ہیں، فیمس نیمز ہیں، وہ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. وہ کوئی سوشل میڈیا کا انہوں نے پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ محنت نہیں کرتے. ٹھیک ہے ہر بندہ ویڈیوز نہیں بنا سکتا، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن آپ کم از کم اپنی مارکیٹ میں پریزنس تو شو کر سکتے ہیں. آپ ایک برڈ کی ریل بنائیں، پیچھے ایک میوزک ڈالیں، فیس بک پہ ڈالیں، ٹک ٹاک پہ ڈالیں، یوٹیوب شارٹ پہ ڈالیں، آپ مطلب ڈفرینٹ گروپس میں ڈالیں. جتنا زیادہ آپ کام کریں گے، جتنا زیادہ آپ ایکٹیو ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کے پاس چانسز ہوں گے کہ آپ بہتر بزنس اور بہتر سیلنگ کر سکیں. جتنی اچھی آپ کی پہچان ہوگی اتنی اچھی آپ سیلنگ کر پائیں گے. دیکھیں آج کہا جاتا ہے جی وہ دو تو بڑے بریڈر ہیں جی وہ تو بیچ لیتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بڑا بریڈر ہے تو وہ بڑا کوئی مطلب ماں کے پیٹ سے بڑا تو نہیں ہوا نا، وہ کام کر کے بڑا ہوا ہے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو بڑا بریڈر ہے وہ محنت کتنی کر رہا ہے. نویز شیخ صاحب کی میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ ہر بندہ کہتا ہے جی شیخ صاحب کی سیل زیادہ ہے، شیخ صاحب بیچ لیتے ہیں، شیخ صاحب کا نام بہت زیادہ ہے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نویز شیخ کی محنت کتنی ہے. وہ ڈیلی مرید کے سے نکلتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے، کبھی فیصل آباد جاتا ہے، کبھی وہ پتہ نہیں کدھر کدھر پھرتا ہے. وہ دن میں 10 گھروں میں آتا جاتا ہے، 10 ایوریز وزٹ کرتا ہے. آئی مین لک ایٹ ہز اسٹیمنا. اور اتنی ساری ایکٹیویٹی کو ساتھ ساتھ وہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ڈیلی بیس پہ ایڈٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ڈیلی بیس پہ اس کی ایک ویڈیو یا ایک ویلاگ مارکیٹ میں آتا ہے. تو obviously جب اتنی محنت ایک بندہ کرے گا، اس کی مارکیٹ پریزنس کو ایک نیا بندہ یا ایک اور ایسا بندہ جو
کافی عرصے سے مارکیٹ میں ہے لیکن کام نہیں کر رہا تو وہ تو نہیں میچ کر سکے گا. تو اگر وہ پھر برڈ بیچ رہا ہے یا وہ مارکیٹ میں اگر ایک پریزنس اپنی شو کر رہا ہے تو بھائی اس کی محنت ہے, آپ بھی کرو, آپ کیوں نہیں کرتے. ناٹ بینگ این ایکسپرٹ, اگلا پوائنٹ جی, ماہر نہ ہونا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی, ٹوٹل فوکس کیا ہوتا ہے, یار یہ 2 جوڑے لو, بریڈ کراؤ, بچے بیچو, اتنے کا لو, اتنے کا بیچو, اور بس ٹوٹل دیٹس اٹ. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو کوالٹی میں, کوالٹی سیکھنے کے شوق نہیں ہے, اور کسی قسم کی آپ کی ریسرچ نہیں ہوتی برڈ بائنگ کے بعد کہ جی ہم نے برڈز کو سنبھالنا کیسے ہے, برڈ کیپنگ کیسے کرنی ہے, اور کوئی اس چیز کی طرف لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے. تو آپ اپنی اس چیز کو دیکھیں, یہ لائف سٹاک ہے, لائف سٹاک جاندار چیز ہے, اس میں بیماریاں بھی آئیں گی, مسئلے مسائل بھی آئیں گے, اور آبویسلی آپ اگر پراپر پروفیشنل بریڈنگ سیکھیں گے تو آپ اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں گے. آپ کے پاس ڈیڈ ان شیل کم ہوگا, آپ کے پاس پر کلچ آپ کی ایوریج بہتر ہوگی, تو جتنی اچھی آپ پیداوار لیں گے اتنا آپ اچھا منافع کما سکیں گے. تو یہ بھی یعنی کہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یعنی سیکھنے کی آپ کو شوق کتنا ہے اور کتنی ایفرٹ آپ اس میں ڈال رہے ہیں. موٹی موٹی چیزیں سمجھ لینا, 2-4 ویڈیوز دیکھ لینا اور اس کو سمجھ لینا کہ بس یہ کافی ہے, تو وہ بالکل کافی نہیں ہے. آپ یہ شوق کی بات ہے, آپ کا ذوق کتنا ہے, آپ کا شوق کتنا ہے, اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہیں یا کتنے ناکام ہیں. یہ جی مین فیکٹرز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے جن کی وجہ سے کسی بھی اسمال بزنس میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے.